نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تو اس کو سمجھنے والا ہے۔ یہ قرآن غور و فکر کرنے والوں کے لیے انتہائی آسان ہے، بلکہ جدید دور کے اندر علماء نے، مشائخ نے اتنی کوشش اور محنت کی اللہ رب العالمین کی توفیق سے، پہلے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو کورسز تھے وہ سالوں پر محیط تھے، لیکن علماء نے کوشش کر کے، محنت کر کے اور قرآن مجید کو ترجمہ لوگوں کو یاد کروانے کے لیے 40 دن کے اندر بھی الحمدللہ مکمل قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن 40 دن بھی اس کے پاس ہے جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے۔ ہمیں رب العالمین سے اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ 13واں پارہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا قصہ 3 حصوں میں بتایا۔ ایک، وہ اپنے گھر میں رہے، ان کے گھر کے حالات کے بھائیوں کا ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے۔ دوسرا، ان کا قصہ جو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، صعوبتوں میں ان کا کٹا۔ اور تیسرا حصہ، اللہ رب العالمین نے جب ان کو اپنی حکمت سے نوازا اور پھر اس دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا اللہ رب العالمین نے اعزاز بخشا۔ اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کی شروع والی آیات میں بتایا کہ جب انسان کو تنگیوں کے بعد خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تکبر کرتا ہوا۔ لیکن انبیاء کا یہ شیوا نہیں۔ رب العالمین نے جب یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا اور بادشاہ کی طرف سے پرپوزل آیا کہ آپ میرے وزیر بن جائیں، تو آپ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اس چیز سے بری نہیں، نفس امارہ تو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، لیکن جس پر میرا رب رحم کرے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے بڑا صبر کیا، میں نے بڑا حوصلہ کیا، میں انبیاء کی اولاد میں سے تھا، میں خود نبی تھا، میرے پاس حکمت تھی۔ حالانکہ ساری چیزیں، سارے اعزازات ان کے پاس تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں جو گناہ سے بچتا آیا ہوں، جو تکلیفیں مجھے ملتی آئی ہیں، اگر آج میرا رب مجھے خوشحالی دے رہا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ ان ربی غفور رحیم، اور میرا رب معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ عزیز دوستو، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ کہ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آئیں، ان کو میں اپنے لیے خاص کر دوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے خزانوں کے اوپر نگہبان بنا دیں، میں اس کی بہترین حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دنیا کے ایک حصے کے اوپر حکومت دی۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے دیتا ہے اپنی رحمت میں سے حصہ، اور اللہ رب العالمین محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتا، نیکی کرنے والوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا، صبر کرنے والوں کا صبر ضائع نہیں کرتا، قرآن و سنت کے اوپر اطاعت کرنے والوں کو رب العالمین ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر رب العالمین نے بتایا جب اللہ رب العالمین نے حکومت بھی دے دی، نجات بھی دے دی، دنیا کے اوپر رہنے کے لیے بہترین گھر دے دیا، وہ زمین کے اوپر جہاں سے چاہتے تھے چلتے پھرتے تھے، پھر رب العالمین نے جنہوں نے آپ کو مٹانے کی کوشش کی،
جنہوں نے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ کے مرتبے اور مقام کو نہ مانا، اللہ رب العالمین ان کو پھر آپ کے پاس لے کر آیا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ پھر کہا جس قحط کی یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال بڑے خوشحال گزریں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط رہے گا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اس قحط کے متاثر ہوئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا پورا قبیلہ اور بستی اس قحط کی متاثر ہوئی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب عزیز مصر کی خوبیاں سنی تو اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ ان سے غلہ خرید کر لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی کبھی عزیز مصر بن سکتا ہے، کبھی وہ حکمران بن سکتا ہے، رب العالمین اس کو اقتدار دے سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی طرف سے ان کا قصہ تمام کر چکے تھے۔ رب العالمین بتاتے ہیں پھر اس میں یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دیا، اور پھر جو انہوں نے غلے کے لیے پیسے دیے تھے وہ بھی ان کو واپس لوٹا دیے تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے وہ اصول بنایا تھا کہ ایک فرد کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیا جائے گا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ماں باپ اور ایک بھائی کا بھی غلہ مانگا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دے دیا، اور ساتھ فرمایا کہ لوٹ جاؤ اپنے والدین کی طرف، لیکن یاد رکھنا اب تمہیں دوبارہ غلہ ماں باپ کا تو ملے گا لیکن بھائی کا نہیں ملے گا جب تک تم انہیں ساتھ نہ لے کر کے آؤ گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر کو جو اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ آپ نے چلی، وہ کام اس طرح کر گئی کہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا جان سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، انہیں سارے معاملے کا بتایا۔ پھر جب انہوں نے مال کھولا تو مال میں سے جو غلہ لے کر آئے تھے ان میں سے ان کی نقدی بھی واپس مل گئی، ان کی رقم بھی واپس مل گئی۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیے، اگرچہ تھوڑا نفع ہے کہ صرف ایک اونٹ کا ہی زیادہ سامان آئے گا، لیکن آپ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان سے عہد لیا کہ تم دوبارہ سیدنا یوسف علیہ السلام والا کام تو نہیں کرو گے۔ پھر جب انہوں نے وعدہ کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے معاملے کے اوپر اللہ رب العالمین کو گواہ بناتا ہوں۔ پھر کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹو تمام کے تمام ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا گمان ہے، یہ میری تدبیر ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں آفات اور مصیبتوں سے بچائے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہو، بس رب العالمین پر توکل رکھنا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد صاحب نے فرمایا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سود یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی۔ جو رب العالمین اپنے انبیاء کو تدبیریں سکھاتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی مرضیاں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء دانا ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، شعور والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھی سینوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی سیدنا بنیامین پہنچے، انہیں دیکھا، انہیں بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں، تو غمگین نہ ہونا۔ پھر انہوں نے ان کو اپنے پاس روک لیا، ان کے مال میں سے ایک پیالہ رکھوانے کے بعد برآمد کروایا، اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت پر ہی انہیں پوچھا کہ اگر تمہارے پاس کسی بندے سے مال برآمد ہو جائے تو تم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اس کی وہی جزا ہے جو ہماری شریعت میں ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے سیدنا بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف بنیامین کے کام نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، بلکہ اس کا بھائی جو یوسف علیہ السلام تھا وہ بھی اسی طرح چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ضبط کیا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے انبیاء اور اللہ والے ان کا ضبط بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کا توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ لوگوں کو معاف کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر خاص انعام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں لحلیم اواہ منیب، کہ وہ بھی بڑے بردبار اور نرم دل تھے۔ انبیاء کسی کے لیے برا نہیں سوچتے،
خواہ ان کے ساتھ جتنا مرضی ظلم کیا جائے، اور یہ اللہ والوں کی بھی نشانیاں ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور بدلے میں کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ مجھے تو تم ظالموں سے لگتے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے پاس کھڑے ہو کر سرگوشی کی، سارے اکٹھے ہوئے۔ پھر ان کے بڑے بھائی نے کہا تم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہو، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے اوپر اللہ کا فیصلہ آ جائے یا والد کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ تمام بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے سارا معاملہ بتایا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنی بات کو دہرایا، کہا سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ عزیز مصر کے پاس جاؤ، بنیامین کو بھی تلاش کرو اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی بھی تلاش کرو۔ وہ حیران ہوئے، وہ کہتے ہیں آپ ابھی بھی یوسف کو یاد کرتے ہو؟ آپ یا تو بیمار ہو جاؤ گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ انہوں نے کہا میرا معاملہ میرے اللہ کے سپرد ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معلوم تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سے ملاقات ہوگی، لیکن وہ غمگین تھے، پریشان تھے۔ رب العالمین نے پھر بتایا جب وہ آئے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروا دیا، تعارف سننے کے بعد انہوں نے پھر ایک بات کہی، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ اس مرتبے اور مقام پر پہنچ چکے ہو جس کا آپ کے رب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم بھی گناہگاروں میں سے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں اللہ والوں والی مثال قائم کرتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین تم کو معاف کر دے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اتنی تنگیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں اور اس سے بھی کتنی ہی زیادہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آئی، دندان شہید کیے گئے، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، بیٹوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھائی، ان کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، آنکھیں غمگین ہیں، دل رو رہا ہے۔ کبھی سالوں کا نام غم کا سال رکھا گیا، کبھی شیب ابی طالب حکم کو بند کیا گیا، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اس مکہ سے نکالا گیا جہاں پیدائش ہے۔ مڑ مڑ کے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیت اللہ تو یہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ پھر رب العالمین نے جب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فاتح مکہ بنا کر بھیجا، کفار ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تب میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ والے دل کے اندر بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں اگر پھر تم بدلہ بھی لینا چاہو تو لے سکتے ہو، اتنا جتنا تمہارے پاس ظلم کیا جائے اس سے زیادتی نہیں کرنی۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ سیدنا یوسف یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیغام پر پہنچے۔ پھر انہوں نے کہا تمام بیٹوں نے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے استغفار کریں۔ انہوں نے کہا میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا اور میرا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ جگہ دی اور ان کو بلند کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ پھر ان کے بھائی اسی طرح اور وہ سارے ان کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، کہا یہ ہے میرے وہ خواب کی تعبیر جو اللہ رب العالمین اس کو آج حق کر دیا۔ رب العالمین پھر انہوں نے دعا کی۔ سارے معاملات کو لینے کے بعد انبیاء کا کام کیا، اللہ والوں کا کام کیا، نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا جائے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو بلند کیا جائے۔ بیٹا سوال کرتا ہے، کہتا ہے بابا جان ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ اکبر کے بعد ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، کوئی ہم نے گناہ کا کام کیا ہے؟ جو گناہ کیا ہم نے کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اصول بتا دیا، میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ والے نیکیاں کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں،
اس میں تھوڑی بہت کمی بیشیاں جو رہ جائیں ان سے بھی رب العالمین سے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ نیکی کی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کرنا. اور یہی میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. اللہ نماز میں گمان آ گئی، اللہ صدقہ کرتے ہوئے دل میں شیطان آ گیا، رب العالمین کوئی نیکی کرتے ہوئے کوئی ہمارے دل کے اندر بڑائی آ گئی، مولا معاف کر دینا. انہوں نے بھی کہا میرے رب بے شک آپ نے مجھے عطا کی بادشاہت، آپ نے مجھے نبوت عطا کی، رب العالمین آپ نے میری مدد کی زمین و آسمان میں، اللہ تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. یا اللہ اتنی آسائشوں کے بعد مجھے میں بھٹک نہ جاؤں، میں بہک نہ جاؤں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا اور مجھے نیکوکاروں کا ساتھ نصیب فرما. عزیز دوستو، ہمیں ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابیاں کامرانیاں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کا مقدر لکھی. پھر سورہ رعد ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ نشانیاں ہیں کتاب کی، رب العالمین کی طرف سے نازل قرآن کی، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا حق کے ساتھ. لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں رکھتی، اس قرآن کو سمجھا نہیں جاتا، اس قرآن کو پڑھا نہیں جاتا، اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کیا جاتا، اس قرآن سے چیزوں کو پکڑا نہیں جاتا، مشاہدہ نہیں کیا جاتا، تجربہ نہیں کیا جاتا، اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری جاتی، اس کے اندر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. رب العالمین نے قسمیں کھا کے کہا اس کے اندر کامیابیاں ہیں. رب العالمین بغیر قسم کی بھی بات کرے تو قابل یقین ہے اور اس پہ شک کرنے والا کافر ہے، لیکن رب العالمین قسم کھا کے کہتے ہیں اس کے اندر کامیابیاں ہیں. رب العالمین نے بار بار اپنی قدرتوں کا متعلق بتایا، اور تمہارا یہ کوئی عام انسان کی طرف سے نہیں آئی کتاب، بلکہ وہ اللہ جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، رب العالمین اپنے عرش کے ساتھ، رب العالمین کا عرش پر مستوی ہوا، رب العالمین نے زمین کے اندر جڑی بوٹیاں نکالی، اللہ نے ثمرات دیے، جوڑے بنائے، رات کے پیچھے دن آتا ہے، رب العالمین نے زمین کے ٹکڑے بنائے جڑے ہوئے، ان میں سے باغات، پھر ان میں سے انگور، پھر زیتون، پھر بیلدار درخت، پھر بغیر بیلدار، اور پھر اللہ کہتے ہیں سب کو پانی ایک ہی ملتا ہے لیکن ان میں سے پھل الگ الگ ہیں. یہ رب العالمین کی قدرت ہے. اللہ کہتے ہیں ان تعجب فعجب قولہم، آپ کیوں حیران ہوتے ہو کہ اتنی نشانیوں کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ میں اللہ کہتا ہوں تو ان کی اس سوچ کے اوپر رب العالمین کہتے ہیں حیرت ان کی سوچ پر ہے کہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس مٹی سے جب مر کے مٹی ہو جائیں گے اللہ پھر ہمیں زندہ کرے گا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب بیج کو بوتے ہو تو مٹی میں وہ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن رب العالمین اسی زمین کو پھاڑ کر ایک تلاوت درخت تیار کرنے کی قدرت رکھتا ہے. رب العالمین تمہیں زندہ کرے گا، اور جو اس پہ یقین نہیں رکھتے اللہ کہتے ہیں یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جلدی کرتے ہیں اچھائی کے بدلے برائی کی. رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور پھر رب العالمین کافروں کا برے انجام کے متعلق بتاتے ہیں، اور رب العالمین مسلمانوں کو، ہم سب کو، ان کی ساری چیزیں ہیں، انہوں نے رب العالمین کی تسبیحات کو بلند نہیں کیا. رب العالمین بلند لہو دعوت الحق، اے مومنوں مسلمانوں اپنی دعاؤں کو، اپنی پکار کو اپنے رب کے لیے خاص کرو، اور رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو کچھ بھی، کیونکہ وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، وہ تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتے. اور کافر جو دعائیں کرتے ہیں ان کے پاس صرف گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں. کیوں اللہ رب العالمین کے علاوہ ان لوگوں سے مانگتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ اب هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ رب العالمین کہتے ہیں تم ان کو رب العالمین کا شریک بناتے ہو جو خود پیدا کیے گئے ہیں، لیکن تم کو اس کی طرف تمہیں لوٹنا چاہیے تھا جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. رب العالمین پھر بتاتے ہیں کہ تم نہیں جانتے جو نازل کیا گیا حق کے ساتھ، اور کیوں تم اندھے بنے پڑے ہو. رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. پھر اللہ رب العالمین نے
مسلمانوں اور مومنوں کی کوالٹی بتائی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ والے ہیں ان کے دل قرآن کی تلاوت ذکر سننے کے بعد اطمینان بخش ہو جاتے ہیں، اور خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا قرار ہے، نہ مال میں قرار، نہ پیسے میں قرار، نہ عزت میں قرار، نہ بہت زیادہ اولاد میں قرار، نہ بہت بڑے مرتبے میں قرار۔ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے مالدار لوگوں نے کروڑوں اربوں کی جائیداد اکٹھی کی۔ شیخ عبد المالک مجاہد اپنی کتب سنہرے اوراق، سنہری کرنیں، سنہرے واقعات میں بے شمار ایسے واقعات لے کے آئے کہ اربوں کی پراپرٹی، بلینز کے اندر پراپرٹی لوگوں کے پاس موجود، لیکن ان کو قرار نہیں ملا۔ جب وہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کے لیے نکلے اور رب العالمین کے ذکر کو بلند کیا، جب وہ خودکشی کرنے لگے، اور اتنی پراپرٹی کہ ان کی 8 نسلیں فارغ بیٹھ کے کھا لیں، لیکن ان کو قرار نہیں ملا، وہ خودکشی کرنے لگے۔ پھر رب العالمین کو اپنے دین کی ہدایت اور سمجھ دی۔ جب رب العالمین کے ذکر کی طرف آئے تو ان کے دلوں کو وہ قرار ملا، وہ سکون ملا۔ پھر کچی بستیوں میں، مٹی کے اندر، مٹی میں رہنے والوں کے پاس لت پت ہوئے، وہ عرب کے شہزادے افغانستان کے اندر آ کر انہوں نے پتھر کھائے، ان کے دلوں کو قرار ملا، رب العالمین نے ان کو عزت اور وقار دی۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کے رسولوں کا مذاق جو اڑاتے ہو، رب العالمین کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ رب العالمین نے پھر مثال دی کہ ان لوگوں کی مثال وہ متقین کی جن کو رب العالمین جنت دیں گے، وہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ رب العالمین نے پھر ہمیں بے شمار نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا آگے کہ سب کچھ رب العالمین کے علم میں ہے، کتاب میں موجود ہے، تم رب سے کچھ چھپا نہیں سکو گے۔ رب العالمین تمہارے تمام معاملات پر شاہد ہے، رب العالمین کافی ہے، تمہارے اوپر گواہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں گواہ ہوں، یعنی کہہ دیجئے کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان۔ پھر سورہ ابراہیم ہے جس میں رب العالمین قرآن مجید کی شان سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ لوگوں کو یہ کتاب اللہ نے پہلے بتایا یہ کتاب نور اور ہدایت ہے، اب اللہ رب العالمین بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نکالا جائے گمراہی سے ہدایت کی طرف، اور یہ آپ کے رب کے حکم سے آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر چلتا ہے۔ یہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہ تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ صبح اپنی بیدار اس انداز سے کرے کہ اس کو 2 سرخ اونٹنیاں ملے، اس وقت کی بہت سب سے مہنگی سواری، یا آج ہم یہ کہہ لیں کہ آپ اس کو اٹھتے ہی 2 پراٹوں کی یا 2 دنیا کی بیشتر قیمتی سواریوں کی گاڑی ملے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں، کون نہیں چاہتا؟ فرمایا قرآن کی 2 آیات کو سمجھ کر پڑھ لو، یہ ان 2 سرخ اونٹنیاں یہ دنیا کی سب سے بہترین سواریوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ، قرآن والے اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے اہل والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ قرآن کے شاگردوں کو، قرآن کے نوکروں کو، قرآن کے خادمین کو، قرآن کے اساتذہ کرام کو اللہ والے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہی دعوت لے کر آئے تھے، رب العالمین تم کو حکم دیتے ہیں اگر تم شکر کرو گے وہ تمہارے زیادہ عطا کرے گا۔ تم کسی بھی معاملے کے اندر شکر کرو گے، علم پہ شکر کرو گے مولا علم زیادہ عطا کر دیں گے، رزق پہ شکر کرو گے رب العالمین رزق پہ زیادتی دے دیں گے، اگر کفر کرو گے تو تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ رب العالمین نے آگے پھر فرمایا کہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وہ تو اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کفار نے کہا وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم
من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ اللہ مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے رسولوں کو بھی کہا تھا کیا تم اپنی بستیوں میں سے نکال دیں گے یا تم کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ رب العالمین کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی وحی آنے کے بعد اگر کفر کی طرف لوٹ گئے تو پھر ہم ظالموں میں ہو جائیں گے۔ رب العالمین کہتے ہیں آج تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہوئے دیکھتے رہیے کہ تمہاری رہنمائی شیطان کرتا ہے یا رحمان کرتا ہے، تم بس اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان کہے گا جب تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہوگا کہ تمہارے رب کا فیصلہ سچا ہے، حق ہے، میں وعدہ خلافی کرنے والا تھا، نہیں ہے میں تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کی، میں نے تمہیں تو اپنی مرضی سے میں تمہیں پکارتا تھا، تم میری پکار کی طرف آتے ہو تھے، نہ تم مجھے ملامت کرو نہ میں تمہیں ملامت کرتا ہوں۔ رب العالمین بتاتے ہیں قیامت والے دن شیطان علیحدگی کا اعلان کر دے گا۔ رب العالمین نے جنت کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، پھر ان کی مثالیں بتائیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آخر میں اسی سورہ کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی دعا ہے کہ اللہ اس مکہ کو، اس مسجد حرام کے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ آج ہر بندہ بے قرار ہے جو ادھر جا چکا ہے، جو آ چکا ہے، جو جانا چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں بیت اللہ کا حج نصیب فرما، رب العالمین ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے، ادھر دل لگا دے۔ پورے مکہ کے اندر کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے، رب العالمین نے اس جگہ کے اوپر اپنے گھر کو بنایا ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ادھر کوئی بھی چیز سیر و تفریح والی نہیں ہے، اس کے باوجود رب العالمین اس جگہ پہ اپنے گھر کو بنا کر اور آباد کیا ہے کہ لوگ آئیں اور یکسوئی کے ساتھ بیت اللہ کی طرف ان کا دل لگا رہے۔ ان کے لیے کھیل کی، تفریح کی اور آرام کی جگہ بیت اللہ ہے، ادھر اللہ کا امن ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر ادھر دعا ذکر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی کہ اللہ میرے والدین کو معاف کر دے۔ پھر رب العالمین نے آخر میں بتایا یہ قرآن ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو لوگوں کے پاس آیا ہے یہ اس لیے کہ تم ڈر جاؤ اور رب العالمین کو الہ مان لو، اور یہ نصیحت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ جو اس قرآن سے نصیحت نہیں پڑھتا وہ پکڑتا، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وہ عقل والا ہی نہیں ہے، وہ ڈیرا ہو، چودھری ہو، سیٹھ ہو، جس کو قرآن کا شعور ہی نہیں ہے، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ قرآن تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تم اس سے نصیحت پکڑو۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا